إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم اور آپ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے جس مہینے اور جس ایام سے گزر رہے ہیں وہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ اور آخری ایام چل رہے ہیں، یعنی دسمبر کے آخری ایام اور آخری دن چل رہے ہیں۔ کل کے بعد آنے والا پرسوں نئے سال میں بدل جائے گا۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یا بلکہ کئی ملکوں کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کی شروعات میں یا پھر اسی طریقے سے نئے سال کی جو ابتدائی شروع کی جو رات ہے اس میں کیا کچھ خرافات اور کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق، دنیا میں بھیجے جانے کے کیا مقاصد ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ پیدائش کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد انسان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ایک جگہ کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو، یعنی اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے، تاکہ امتحان لے کہ انسانوں میں کون سے انسان اچھے کام کر رہے ہیں اور کون سے برے کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کچھ کام ہم اور آپ کریں گے آخرت کو دار الجزا کہا جاتا ہے۔ وہاں کل ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو کچھ اعمال کیے ہیں چاہے اچھا یا برا ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔
تو ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ تصور پیش کیا گیا کہ اے انسان، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والوں، سنو، تمہاری پیدائش کا مقصد ایک خاص مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان سب کاموں کو کر جاؤ، اور اللہ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں، نافرمانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ انسانوں کی جو زندگی ہے یہ کوئی فالتو زندگی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا مقصد نہیں پیدا کیا، اور کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم آئے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے، اپنے اعتبار سے جی لیں گے اور ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا انسانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، انسانوں کی پکڑ نہ ہوگی، انسانوں کی گرفت نہ ہوگی؟ اللہ پکڑے گا بھی، حساب و کتاب بھی لے گا۔ یاد رکھیے، دنوں کا آنا جانا، سالوں کا آنا جانا، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشانی کہا ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جن کے اندر سوجھ بوجھ کی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں، کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمینوں اور آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں، اور رات کے بعد دن کے آنے جانے میں لآیات، نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کس چیز میں؟ آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں روزانے کا معمول ہے، ہم صبح میں اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، رات آتی ہے، رات میں آرام کرتے ہیں، رات گزرتی ہے، پھر صبح آ جاتی ہے، یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ آنا اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے، رات اور دن بنائے، اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آنے کا جو سلسلہ ہے اللہ رب العالمین ہی نے بنایا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہے وہ نصیحت بھی حاصل کرے، اور جو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے وہ شکر گزار بندہ بھی بنے۔ یعنی پیغام یہ دیا گیا، تعلیم یہ دی گئی کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس میں کب ہم کو خوشی منانا ہے، کب اس میں جشن منانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح طور پر تعلیمات دے دی گئی۔ سال میں 2 مواقع ایسے دے دیے گئے جس میں مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کی تعلیم دیا گیا۔ عید اور بقرعید کے مواقع ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جشن ہیں، جتنے بھی خوشی کے مواقع ہیں، سب اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے علاوہ ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں نئے سال کے آغاز کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کی زندگی میں نئے سال کی شروعات اور ایک سال جو گزر گیا اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، قرآن کریم کی آیات تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور جو مسلمان اور جو نوجوان بھائی جنوری کی پہلی تاریخ کو جشن مناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اسی طریقے سے رقص و سرود کا ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ناچ گانے بجائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے ایک مومن کی زندگی میں نئے سال کی شروعات کے سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کل تک آپ 30 سال کے تھے، نیا سال شروع ہوا، آپ 31 سال کے ہو گئے، آپ کی زندگی کی جو ڈائری ہے اس ڈائری سے ایک پیج ختم ہو چکا،
آپ جشن منا رہے ہیں، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ زندگی کے معاملے میں آپ گھٹ رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی فکر دی اور اس بات کی دعوت دی کہ اے ایمان والو، تمہاری زندگی ضائع کے لیے نہیں ہے، تمہیں جو زندگی ملی ہے اسے برباد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور تم میں سے ہر آدمی، ہر نفس کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا گیا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، کیا کر رہا ہے انسان، اللہ رب العالمین کو سب کچھ پتا ہے۔ کل کا دن ایسا دن ہے، فرمایا گیا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو بھی انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، ہر آدمی اگر اچھائی کیا ہوگا اچھائی کو دیکھ لے گا، اگر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ایک جگہ کہا گیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، ہم تمام لوگوں سے ہم کل قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے واضح کر دیا، عمل کو واضح نہیں کیا، کیا کچھ کیے، جو کیے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اچھا کیے تو اچھا، اگر برا کیے تو برا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتوں سے فائدے اٹھاتے بھی ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کا ایک مطلب یہ ذکر کیا گیا جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو وہ عمل نہ کرو، تحقیق کر لو آیا قرآن سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بات ثابت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز پر عمل نہ کرو، چاہے اس کی شکل بدعات کی ہو، خرافات کی ہو، کفریہ اعمال ہو، دوسرے کی نقالی ہو۔ اگر علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے تو اس پر عمل بھی نہ کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ پڑو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ آنکھ، کان، دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا۔ آنکھ تھی، دیکھے کیوں نہیں؟ کیا دیکھے؟ حق صحیح غلط کیا دیکھے؟ کان تھا، صحیح سنے غلط سنے، حق سنے باطل سنے، کیا سنے؟ دل تھا، صحیح بات قبول کیے یا نہیں کیے؟ سب کا جواب دینا ہوگا، اور وہ ایسا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ہر آدمی کا حساب و کتاب لے گا، کوئی اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے بچے گا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک جنتی آدمی بھی اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہوگا کہ وہ ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے بڑے گناہوں میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ لے۔ ابو ذر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم اہل الجنت دخولا آخر اہل الجنت دخولا الجنہ، کہ میں ایسے جنتی کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو جنت میں سب سے اخیر میں داخل کیا جائے گا اور جہنم میں سب سے اخیر میں نکالا جائے گا۔
آخر میں نکالا جا رہا ہے جہنم سے اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فَرَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس انسان کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، اے فرشتے سنو، اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کارنامے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس کے سامنے لا کر دکھا دو، اس کے سامنے پیش کر دو۔ وارفعوا عنہ کبارہا، جو بڑے بڑے گناہ کیا اس کو ہٹا دو، الگ رکھو۔ فتعرض علیہ صغار ذنوبہ علیہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ پھر بندے سے اللہ پوچھے گا، سوال کیا جائے گا، عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، اے بندہ یہ بتا فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، اس دن یہ کام کیے تھے، جنوری کی پہلی تاریخ تھی، پہلی رات تھی، یہ گناہ کیے تھے، یہ اللہ کی نافرمانی کیے تھے۔ بندہ جواب دے گا نعم ہے اللہ تعالیٰ، ہم یہ گناہ کیے تھے، تیرے قانون کو توڑے تھے۔ لا یستطیع ان ینکر، جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، منہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، انکار نہیں کرے گا، آدمی فوراً اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہ کو دکھلا دے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ عَنْ كِبَارِهِ یا کبار ذنوبہ، چھوٹے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، یاد بھی ہے، معلوم بھی ہے، بڑے گناہ کے بارے میں ڈر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی شروعات تو چھوٹے گناہ سے کر رہا ہے، ابھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں باقی ہیں، آدمی ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کب بڑے گناہ کو سامنے لا کر رکھ دے۔ اللہ فرمائے گا اے بندہ ان لک مکان کل سیئۃ حسنہ، گھبراؤ نہیں، تم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی میں لکھتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے دن اس جنتی آدمی کے بارے میں جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، کوئی خوش نہ ہو کہ ہمارے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا بھی نام اس میں رکھ دے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی ڈر رہا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے وہ بندہ کہے گا عملت شیئا لا اراها هنا، اے اللہ تبارک و تعالی اور بھی بہت سارے میں نے گناہ کیے تھے، غلطیاں کی تھی، اے اللہ یہاں میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، راوی کہتے ہیں لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اس جنتی آدمی کے اس تڑپ کو دیکھ کر اور اس ڈر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ بتلانا یہ ہے کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے کارنامے کو اپنے سامنے دیکھے گا، ہر آدمی اپنے سامنے دیکھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی پیاری روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، ہر آدمی، تم میں کا ہر آدمی اللہ تبارک و تعالی اس سے بات کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا، بات کرے گا۔ فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، آدمی اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو دنیا میں کر کے گیا ہوگا، بائیں جانب دیکھے گا وہی کچھ دکھائی دے گا جو کچھ کر کے گیا ہوگا۔ فینظر بین یدیہ الا النار تلقاء وجہہ، آدمی اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے جہنم دکھائی دے گی، بائیں جانب دائیں جانب اعمال دکھائی دے رہے ہیں اچھے یا برے، آدمی ڈرا ہوا ہے، ساما ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، اور سامنے خطرناک چیز جہنم ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، سنو اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا
टुकड़ा ही क्यों ना हो, यानी खजूर का एक ही टुकड़ा क्यों ना हो, या एक ही खजूर देकर अल्लाह की राह में अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाओ। यानी चाहे नेकी छोटी हो या बड़ी, उसकी कदर कर लो दुनिया के अंदर, इसलिए कि कल क़यामत के दिन उसको अपनी आंखों से देखोगे। लिहाजा शरीयत हमें इस बात की तालीम देती है, और मोमिन की जिंदगी में या मोमिन का तर्ज जिंदगी ये होना चाहिए कि जब दिन गुजर रहे हैं तो अपने बारे में सोचे, अपने बारे में मुहासबा करे। एक साल गुजर गया, एक साल जिंदगी से कट गया। शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक हो। एक मोमिन की जिंदगी में नए साल में मुबारकबादी की गुंजाइश नहीं है। एक मोमिन अपने बारे में सोचता है, एक साल जिंदगी से कट गए, हमने इन एक साल में हमने क्या किए, कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी छोड़ दिए, और क्यों छोड़े, अपना मुहासबा किया जाए। कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब हमारी जिंदगी में मौजूद है, हम एक साल में कितने पारे खत्म किए और कितने कुरान खत्म किए और कुरान करीम के कितने मानी पढ़े। एक मोमिन सोचे कि खैर के बहुत सारे दरवाजे थे, नेकियों के बहुत सारे काम थे, हमने कितने काम किए और हमारी जिंदगी से कितने काम छूट गए। हमने अल्लाह तबारक व तआला को इस पूरे साल में कितने बार नाराज किए, अल्लाह हमसे कितने बार नाराज हुआ। एक मोमिन इस तरीके की बातें सोचता है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें क्यों आती है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा मानना है कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानते हैं। बाहर की चीज हम क्यों कबूल करते हैं? हम दूसरी की तहजीब, कल्चर, सकाफत और तमद्दुन को क्यों अपनी जिंदगी में लाते हैं? हर कदम कदम पर नक्काली है, हर कदम कदम पर दूसरों की रविश पे हम चल रहे हैं। याद रखिएगा, जो दूसरी जिंदा कौमें हैं, जो इस्लाम दुश्मन कौमें हैं, आपसे कभी खुश नहीं होंगी। आप उनके कितना भी पीछे पीछे चलिए, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने कहा, वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिताब नबी को है, हुक्म आम है कि ए नबी, आपसे ये यहूद व नसारा कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, कभी भी आपसे राजी नहीं हो सकते हैं, यहां तक कि आप उनके मजहब के पीछे पीछे चलिए। जब आप उनके साथ रहेंगे तो आप किसे खुश रहेंगे, आप उनके कदम पर कदम रखेंगे तो आपसे बड़ी खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन याद रखिए, कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, रास्ता और तरीका वही सही है जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह का बतलाया हुआ तरीका है। फिर आगे कहा गया, ऐ नबी, अगर आप उनके पीछे चल जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं, जैसा घुमाना चाह रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, आपके लिए कल क़यामत के दिन न तो कोई इसकारसाज होगा, न तो आपका कोई मददगार होगा। लिहाजा अगर कोई आदमी दूसरी कौमों की नक्काली करता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है, उनकी कॉपी करता है, तो अल्लाह के नबी वईद सुनाते हैं कि वो उन्हीं में से है। हदीस मशहूर है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी कौम की नक्काली करता है, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, उसका शुमार मुसलमानों में नहीं होता है, उसका शुमार उन्हीं लोगों में से होता है। और ये कौम, मुस्लिम समाज उनकी नक्काली करेगी, ऐसा होगा और हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, आपने वाज़े तौर पर कह दिया था कि ये उम्मत उनकी नक्काली करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। तुम ज़रूर भी ज़रूर उन लोगों के पीछे पीछे चलोगे जो तुमसे पहले कौमें गुजर चुकी हैं। बालिश्त यानी एक बित्ता अगर वो आगे बढ़ेंगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हालात ये हो जाएंगे,
اگر وہ گو کے بل میں سوراخ میں اگر وہ داخل ہو جائیں تب تم بھی ان کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا فمن، اگر یہود و نصارہ نہیں ہے تو کون ہے؟ یہود و نصارہ نہیں ہے تو کون ہے؟ یعنی دوسری قوموں کی نقالی اس امت کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بات میں ان کی نقالی کریں گے، ہر معاملے میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لو دخلوا زعر جب لسلکتموہ، کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی چلیں گے تو تم بھی چلو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کیسا بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں جس کا کوئی سر پیر کوئی مطلب نہیں، بکواس کے کام، اس میں تم ان کی نقالی کرو گے۔ تو ایک مومن کی زندگی میں نئے سال کی شروعات محاسبہ سے ہونا چاہیے، اپنا حساب و کتاب سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیے انسانی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور ہر نعمت کی قدر ہم کریں نہ کریں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی عام طور پر لوگ قدر نہیں کریں گے، لوگ اس کو بھول جائیں گے، اس سلسلے میں وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ نے نعمت کہا، اور اللہ جب کسی چیز کے بارے میں نعمت کہے تو اس کی قدر کرنی ضروری ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ احساس کب ہوتا ہے، آنکھ کب کھلتی ہے، ہوش میں کب آتے ہیں، جب یہ دونوں نعمتیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری نعمت خالی ٹائم، خالی وقت۔ صحت ہے کوئی احساس نہیں، جیسے من میں آ رہا ہے جی رہے ہیں، جو من میں آ رہا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی خطرناک قسم کی بیماری آتی ہے آدمی ہوش میں آ جاتا ہے اور قدم قدم پر وہی چیز کھاتا ہے پیتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہو۔ خالی اوقات نعمت ہے، آدمی قدر نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی ختم ہو جائے، زندگی سے اللہ چھین لے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کاش اس وقت میں ہم کام کر لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی جہاں بہت ساری خرابیوں کو ذکر کیا، ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ذکر کی کہ وہ بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کریں گے، ایک خاص چیز کا مطالبہ کریں گے، وہ وقت کا مطالبہ کریں گے، وقت مانگیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر فجر کی نماز پڑھے ہوں گے تو الف لام میم السجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور کہا گیا وہ کہیں گے ربنا اخرجنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ہم جمعہ میں آتے تھے، درس میں آتے تھے، دینی پروگرام میں آتے تھے، علماء کی تقاریر سنتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، ہم مانتے نہیں تھے، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے تھے، سنتے ضرور تھے، بیٹھتے ضرور تھے، عملی زندگی میں ہم اس کو نافذ نہیں کرتے تھے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ایک گزارش ہے، ایک گزارش ہے، گزارش یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ کیا اللہ بھیجے گا دوبارہ؟ نہیں بھیج سکتا۔ دوسری جگہ کہا گیا لا تکلمو، بات نہ کرو، ذلیل ہو کر اسی جہنم میں رہو۔ تو کہا ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم یقین کر لیے
کہ جہنم خطرناک چیز ہے، اللہ تیرا عذاب بہت خطرناک چیز ہے، تو اگر وقت کا مطالبہ کیا جائے، زندگی کا مطالبہ کیا جائے، وقت ملا ہے، نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے وقت ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ موج مستی کے لیے نہیں ہے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سال میں جس دن چاہیں کھائیے، لیکن دوسروں کی نقالی میں صرف پہلی ہی تاریخ کو، پہلی ہی جنوری کو جشن منانا، گھومنا اور اسی طریقے سے طرح طرح کے کھانے پکانا۔ اسلام جائز چیزوں کے کھانے پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن اگر چیز جائز ہو، وقت غلط ہو اور دوسروں کی نقالی ہو تو شریعت منع کرتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جیسے کہ کہا گیا کہ یہ دار العمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے اور آخرت بدلے کا گھر ہے۔ آپ صحیح بخاری کھولیں گے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، کہ اے لوگوں سنو، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، یعنی دنیا کے اوقات ختم ہو رہے ہیں اور آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی کچھ ماننے والے ہیں اور آخرت کے بھی کچھ ماننے والے ہیں۔ کچھ کی فکر صرف دنیاوی زندگی کی ہوتی ہے اور کچھ کی صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، سنو تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے ماننے والے بنو، آخرت کی تیاری کی فکر کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا کی فکر نہ کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جو وقت ملا ہوا ہے، فرصت کے جو اوقات ملے ہیں، یہ عمل کے دن ہیں۔ جو عمل کرنا ہے کر لو، کل حساب کا دن ہوگا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ آدمی چانس مانگے گا، موقع ملے گا مگر موقع نہیں ملے گا۔ اسلامی بھائیوں، سال آتے جاتے رہیں گے، مہینے آتے جاتے رہیں گے، ہفتے اور دن آتے جاتے رہیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو، ہم احساس کریں کہ ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین پورے سال کے ہر مہینے ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہ کے کام سے ہم سب کو بچنے اور دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔